السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جب خداوند کریم نے پیدائش آدم کا مسئلہ فرشتوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے وجہ کیوں معلوم کی تھی؟ جواب: ملائکہ نے سوال اعتراضاً نہیں کیا جیسا کہ بعض جاہلوں نے گمان کر لیا ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خداوند تعالی ملائکہ کو بڑے بڑے معاملوں کی خبر دیتے تھے۔ فرشتوں نے مقصد خداوندی پر مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا تھا۔ سوال: جنات حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے کتنے سال پہلے دنیا میں آباد تھے؟ جواب: پیدائش آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنات آباد تھے۔ جب انہوں نے ناحق قتل و غارت کرنی شروع کی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے جنات کو تہ بالا کر کے پہاڑ میں پھینک دیا۔ سوال: خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جن 4 چیزوں کا صرف بخشا وہ کون کون سی ہیں؟ جواب: وہ 4 چیزیں یہ ہیں: خداوند تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی روح پھونکی۔ تیسرا، ملائکہ کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چوتھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جملہ اشیاء کے ناموں کی تفصیل سے مطلع فرمایا۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنا دیا تو یہ پتلہ خاک کتنے سال تک رہا؟ یعنی اس پتلہ آدم علیہ السلام میں کتنی سال بعد روح ڈالی گئی؟ جواب: 40 سال تک یہ پتلا جسد خاکی رہا۔ ملائکہ جب اس پتلا کے پاس سے گزرتے تھے تو گھبراتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ ابلیس گھبراتا تھا، چونکہ یہ پتلا خاک اندر سے کھوکھلا تھا اور یہ اتنا سوکھ گیا تھا کہ جب اس میں چٹکی مارتے تھے تو خوب گونجدار آواز ہوتی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا میں جب روح پھونکی اس وقت پتلا کی کیا کیفیت تھی؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تم ان کو سجدہ کرنا۔ چنانچہ جب روح ڈالنی شروع کی اور روح سر میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ ملائکہ نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کہیے الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالی نے کہا یرحمک ربک۔ جب روح آنکھوں میں پہنچی تو نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی تمنا ہوئی۔ پھر جب روح پیروں میں پہنچی جنت کے پھلوں کی طرف بڑھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کس کے پاس بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کی ایک جماعت کے پاس بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تیری اولاد کا سلام ہے۔ سوال: جس وقت حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو تاج شرافت کس نے اتارا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے تاج کرامت اتارا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا یہ کون سا درخت تھا؟ جواب: اس درخت کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ پہلا، بعض نے کہا کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ دوسرا، گندم یعنی گیہوں کا درخت تھا۔ تیسرا، بعض نے کہا کہ کھجور کا درخت تھا۔ سوال: جنت میں حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے شطر پر کون سا لباس تھا؟ جواب: حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے شطر پر نور کا لباس پڑا ہوا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کس حال میں اترے؟ جواب: سعید بن میسرہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں جنت سے بالکل ننگے اترے تھے۔ زمین پر اتر کر جب حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی لگی تو رونے بیٹھ گئے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہنے لگے، اے حوا، مجھ کو گرمی ستا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ روئی ہے، اس کو اس طرح کاٹو اور بونو۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کاٹنا اور بننا سکھلایا، مگر اس حدیث کو محدثین نے غریب و موضوعات میں شمار کیا ہے۔ سوال: حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا لباس بنا کر پہنا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑ کے بالوں کو کاٹا اور ان کو بن کر اپنے لیے لباس اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے لفافہ مثل عربی قمیص کے اور ایک اوڑھنی تیار کی۔ سوال: وہ الفاظ جن کو کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی کون سے ہیں اور کس کا واسطہ دے کر دعا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتار دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ خداوند تعالی نے فرمایا، اے آدم، تو نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے اس کو ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جس وقت تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے میرے اندر روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پس میں سمجھ گیا تھا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو اس لیے ملایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، محمد مجھ کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تو نے میرے محبوب کے واسطہ سے سوال کیا، جھولی پھیلائی، تو میں تجھ کو مغفرت کر دیتا ہوں۔ اگر میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام کا جن کلمات کے ساتھ دعا مانگنے کا ذکر ہے وہ کلمات یہ ہیں، اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک ارحم الراحمین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک وظلمت نفسی۔ ترجمہ: اے خداوند کریم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو میری مغفرت کر دے، تو بہتر مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے خدا، میں اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس متوجہ ہو جا مجھ پر، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں سعید بن جبیر کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ ان سے کہا گیا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، اور آپ نے میرے اندر اپنی روح پھونکی؟ کہا گیا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور آپ کی رحمت آپ کے غصہ پر غالب آ گئی؟ کہا گیا کہ ہاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا کہ میں اس خطا کا ارتکاب کروں؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ذرا مجھے بتلائیے،
اگر میں توبہ کر لوں تو آپ مجھے پھر جنت میں واپس فرمائیں گے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں،